انشاءاللہ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ ومطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سیما، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت احباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پکڑ کر کفار نے سخت ایذائیں دیں اور ان لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ دین اسلام سے پھر جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے دین اسلام کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو کفار نے سخت ایذائیں اور مصیبتیں پہنچائیں، حتیٰ کہ آپ کے والدین شہید ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف ہونے کی وجہ سے کفار کی پکڑ میں تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سخت مجبور کیا گیا کہ دین اسلام سے پھر جاؤ ورنہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کو دیکھ کر آپ کی زبان مبارکہ پر کفر کا تلفظ ہو گیا، یعنی آپ سے کفر صادر ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کے غلام حضرت یاسر بن عمار کافر ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں، اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا۔ پھر حضرت عمار روتے ہوئے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار نے عرض کیا خدا کے رسول بہت برا ہوا۔ فرمایا بہت ہی برے کلمے میری زبان سے جاری ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا جب تو نے زبان سے کفر کا کلمہ بولا؟ حضرت عمار نے عرض کیا دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت اور رحمت فرمائی، فرمایا اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں سے مسئلہ یہ مجبور ہوا، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دیا جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، اسلام سے پھر جائے، کفر اختیار کرے، اگر ایسی صورتحال ہے، بندے کو پتہ ہے کہ دین کو، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، علماء نے اس کی 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ یعنی مجبوری میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر زبان پر جاری کرنا جائز ہے، یعنی دل سے مسلمان ہے، دل کے اندر ایمان ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کفر بول سکتا ہے تو فرمایا بول دے، ہاں دل کے اندر ایمان ثابت ہو۔ جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو تو اس صورت کے اندر اس کا کلمہ کفر بولنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر ایسی حالت میں صبر کرے اور قتل کر دیا جائے تو اس سے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور آپ کو سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ یعنی افضل یہ ہے کہ بندہ کٹ جائے، مر جائے، اپنے رب کے ساتھ کفر نہ کرے۔ ایک بندے کو کہا جا رہا ہے کہ شان رسالت کے اندر توہین کر ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے، تو فرمایا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے نام پہ گردن کو کٹا دے لیکن اپنے آقا کی شان میں توہین نہ کرے، اپنے رب کے نام پہ اپنی گردن کٹوا دے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے، لیکن کلمہ کفر فرمایا افضل یہ ہے کہ بندہ مومن کی زبان پر نہ آئے۔ لیکن ہاں اگر جان جانے کے خوف سے اپنی جان بچانا یہ اولین فرض ہے تو فرمایا دل اگر ایمان پر جمع ہوا ہے، اس صورت میں کلمہ کفر مجبوری کے طور پہ بول رہا ہے تو فرمایا اب یہ کافر نہ ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کو مجبور کیا جائے، یعنی کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے،
اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو، فرمایا اگر کلمہ کفر بولے گا تو اس صورت کے اندر وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کفر ہے یا نہیں ہے، اگر کفر ہے، اس کو علم ہے یا نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ ظالم کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، تو یہ وہ جملے ہیں جو کفر ہیں۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے، فرمایا اگر زبان سے کہہ دیا تو بندہ کافر ہو جائے گا، اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا یہ ضروری ہوگا کہ اگر مسلمان ہوگا تو اب دوبارہ اس کا بیوی سے نکاح کرنا ہوگا، کہ اگر اس صورت میں بیوی کے قریب جائے گا تو وہ زنا کہلائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو ثابت فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رہیں اسلام پہ ایمان پہ زندہ رکھے، جب بھی موت آئے اللہ تعالی محبوب پاک کا صدقہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔